السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دوستو، تھوڑے سے گیپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اپنی لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر دوں کہ آپ بھی جو ہے نا اپنی زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤن ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آج کے دور میں یہ ضرورت بھی ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک مسلمان بھائی کی آپ مدد بھی کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے نا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے آخرت کے لیے بھی ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں نیکی کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ یو ہیو دا آل ٹولز، تو اس کو آپ پازیٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں، نیگیٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو پازیٹیو یوز کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے لائف کا ایکسپیرینس، اپنی اچھائی، جس طرح قرآن مجید میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ جو ہے نا اچھائی میں ایک دوسرے کی جو ہے نا مدد کریں، برائی میں جو ہے نا تعاون نہ کریں۔ تو یہ اسلام کے پرنسپل ہیں میرے دوستو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ اپنے اگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ جو آدمی پریکٹیکل سٹیپ کے بعد پتہ چلتا ہے، تو وہ مسلمان بھائی کو اگر اس سے پہلے اس سے فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں موضوع کی طرف آتا ہوں میرے دوستو۔ ویری امپورٹنٹ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت عرصہ کام کیا اور مسلمانوں کے ساتھ بلینڈڈ، کیونکہ مینجمنٹ میں تھا، تو میں جو ہے نا بڑی غور سے یہ دیکھتا تھا کہ ہاؤ دی نان مسلم ورلڈ، how they have the daily activity and how as a Muslim we have the activity, and what problem they were facing in their life and what problem we as a Muslim facing۔ تو اس کا میں ایک جو آپ کے ساتھ کمبینیشن بھی شیئر کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کے جو سارے سٹیپ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن کے شیئر کروں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی یہ چیز جو ہے نا صدقہ جاریہ ہو۔ اگر آپ کو اس باتوں سے، اس چیز سے آپ کو فائدہ ہو، تو یہ میرے لیے جو ہے نا ایک زندگی کا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ایک ثواب کا ایک خزانہ بن جائے۔ میرے دوستو، میں جو ہے نا وہ پہلے چانس میں 10ویں پاس کیا تھا، تو جب میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے کالج لائف میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ کیونکہ اس دور میں آپ کہیں 85-86 سے پہلے کی جو ایجوکیشن ہے، وہ جو اس کا معیار تھا وہ اتنا جو ہے نا مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ اتنا جو ڈاؤن تھا کہ اس میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے 10 سال جو ہے نا اپنے زندگی کے ضائع کیے۔ اس میں میرے دوستو میں کوشش پھر یہ کی ہے کہ میں ڈگری سے زیادہ جو ریئل بیس جو ہے نا ایجوکیشن، اس پر میں نے توجہ دی ہے، تو اسی سے مجھے فائدہ ہوا بنسبت اس کے کہ ڈگری کی طرف جو ہے نا میں نے کم فوکس کیا۔ اس کے بعد میرے دوستو دوسرا جو آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ اف یو آر اے پیرنٹ، اگر آپ والدین ہیں، تو آپ اپنے جو بچوں کے جو پہلے 10 سال ہیں اس کو آپ بہت ایسی اس کی جو بچے کی جو بلڈنگ کے لیے جو نمبر بیس ایجوکیشن پر فوکس نہیں دیں، بلکہ اس کی جو مثال کے تو پوٹینشیل ہے نا، اس کو جو ہے نا وہ آپ اوپر لانے کے لیے وہ ایسی ایجوکیشن اور اس کی تربیت کریں۔ یہ زندگی کا جو 10 سال اس کی کامیابی کے یا جو بیس بنیں گے یا وہ جو سٹرگلنگ کے بیس بنیں گے۔ تو یہ ایک سبق آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ والدین ہیں تو اس کو آپ اپنے جو ہے نا وہ زندگی میں اپلائی کریں، کہ آپ اپنے جو بچے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے جو بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ریئل بیس نالج ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، میں نے کیونکہ کام کیا ہے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں، اور میرا بہت قریبی جو ہے نا وہ بعض دفعہ میں ان کے کام اور ان کی جو کمٹمنٹ میں کام میں دیکھ کر مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ہاؤ دے آر سچ اے کمیٹڈ
اس کی میرے دوستو میں نے جب تھوڑا سا ریسرچ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دی نمبر ون ریزن یہ ہے میرے دوستو کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو سب سے پہلے جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو جو انر اس کے ودن جو اس کو کہتے ہیں کہ فورسز ہیں، جو جس کو کہتے ہیں شیطان اور نفس جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ جو ہے نا ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا زندگی کی ہر شعبے میں مشکلات پیدا کرنے میں میرے دوستو، جو زیادہ تر جو ہے نا غیر مسلموں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نے کلمہ پڑھ لی اور آپ کہیں کہ غیر مسلموں کی طرح آپ جو ہے نا زندگی گزار سکتے ہیں، and that will never and ever happen unless کہ آپ جو ہے نا کلمہ جو ہے نا وہ جب تک آپ نے پڑھا ہوا ہے، جب تک you will have to face these two inner forces، جس کو کہتے ہیں آپ کا نفس، جو آپ کی جو مثال کے طور پر ہر کامیابی میں رکاوٹ بنے گا، اور آپ کا جو شیطان آپ کو جو ہر جو دنیاوی اور جو بھی کام آپ کریں گے اس میں مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اس کے لیے میرے دوستو حل کیا ہے؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ یا تو مایوس ہو جاتے ہیں زیادہ جلدی سے، یا یہ ہے کہ ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، ہم الٹا جو نا نوز باللہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا شروع کرتے ہیں، پھر شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری نصیب ہی ایسے تھا، قسمت ہی خراب تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے دوستو یہ بات جو ہے نا اگر آپ ایک زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب نہیں ہوگی، اور پھر جو ہے نا وہ شیطان اور نفس جو ہے نا زیادہ آپ سے غالب ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ زندگی میں آپ جو بھی مشکلات آئیں، جیسے بھی سچویشن آئیں، تو اس میں آپ نے حتی الامکان بہت محنت اور کوشش کرنی ہے اپنی دنیاوی زندگی میں کامیابی کے لیے، اور اس کے بعد میرے دوستو آپ نے پھر اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ نیگیٹیویٹی اور شکوہ شکایت میں آپ نہ کنورٹ کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آپ دعا جو ہے نا وہ لازمی جو کریں۔ دوسرا جو سب سے میں نے دیکھا ہے میرے دوستوں کہ اس دور میں آپ اگر زندگی میں خوش اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کبھی آپ نماز نہیں جو ہے نا چھوڑنا ہے زندگی میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کا آپ کو ترجمہ اور تفسیر بھی بڑی اچھی طرح میرے دوستوں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میرے دوستوں ہمارا کیونکہ قرآن مجید اور جتنے بھی ہماری نمازیں وہ عربی زبان میں ہے، تو اکثر ہمارے مسلمان جو ہے نا وہ جو عام نماز بھی پڑھتے ہیں اس کا نہ ان کو ترجمہ پتہ ہوتا ہے نہ تفسیر پتہ ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی آپ جو ہے نا اپنی جو مثال کے طور پر ایک زندگی میں سٹرک کر لیں کہ آپ ہمیشہ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے نا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر آپ دعا، اور جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ذکر اذکار تھوڑے سے، جس طرح آپ نے زندگی میں اگر مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے تو اپنی زندگی میں لازم کر لیں گے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، 100 مرتبہ آپ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پھر آپ کچھ 11 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد جو ہے ایک برتا سورہ یاسین، ایک دفعہ سورہ ملک، اور ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میرے دوستو آپ جو ہے نا یہ ذکر اذکار جو ہے نا وہ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیب، آپ کچھ اس کو بھی، تو یہ زندگی میں آپ یاد رکھیں گے اگر آپ یہ جو مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے زندگی میں نماز کے بعد ذکر اذکار کو بھی پابندی سے کریں۔
اور چوتھا میرے دوستو، ایز اے مسلمان ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم قرآن مجید جو ہے نا وہ عربی زبان میں پڑھتے ہیں، اور اکثر ہمارے مسلمان بھائی ان کو ان کا مطلب جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی آپ اپنی زندگی میں ایک کامیابی خوش کبھی نہیں رہ سکتے ہیں، اور آپ کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ نہیں آیا جب تک آپ لازمی اپنے زندگی میں قرآن مجید تفسیر کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو آنا چاہیے، اور تفسیر اس کے معنی اور مطلب جو ہے نا وہ آپ اگر زندگی میں آپ 1 2 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اکثر آیت جب پڑھی جائے گی تو اس کا ترجمہ اور اس کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور جس میں تفسیر جو ہے نا وہ مزری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، بہت سی جو ہے نا تفسیر نعیمی ہے، لیکن یہ بہت لینتھی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زندگی کا ایک مقصد بنا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید لازمی تفسیر کے ساتھ جو ہے نا آپ نے وہ ختم کرنا ہے۔ پھر تمام احادیث مبارکہ کا جو ہے نا تفسیر جو ہے نا وہ آپ نے کوئی بھی جتنی بھی سیاست یہ 6 حدیث کی کتابیں، اس کو بھی آپ نے زندگی مقصد بنانا ہے کہ ایز اے مسلمان جو ہے نا آپ نے قرآن مجید بھی آپ کو تفسیر کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو حدیث کی کتابیں اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ میرے دوستوں کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ایز اے مسلمان جو ہے نا وہ آپ اپنے دین کو بھی محفوظ کریں گے، اور زندگی میں بھی آپ ڈی ٹریک نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت ہوگی۔ تو یہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ ایک جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ مقصد بنانا ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے، ذکر اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اس کے بعد قرآن مجید تفسیر کے ساتھ اور حدیث مبارکہ تفسیر کے ساتھ آپ کو آنی چاہیے۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ میرے دوستوں، میں جب 10ویں پاس کیا تھا تو 10ویں کے بعد قرآن مجید ہم لوگ جو ہے نا وہ جب ہمارے جو اکثر دوست جو ہے نا وہ اچھے جو ہے نا وہ پروفیسر اور بہت اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں اور رہے ہیں ہمارے جو کولیگ، اور ہم نے جو ہے نا میں نے یہ اپنی اسپیسیفک یہ کام کیا ہے کہ میں نے جو ہے نا 10ویں کے بعد میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو پورے یعنی مجھے جو تقریباً 12 جو ہے نا قرآن مجید کے سپارے میں نے مجھے زبانی بھی آتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں اس لیے کہ بھائی ایک ذکر اذکار کے لیے آپ کے پاس ایسے مواد ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا ہر مہینے کم از کم ایک قرآن مجید پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اگر زبانی کچھ آپ کو آیتیں یاد ہوں گی، سپارے پہ یاد ہوں، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے دور کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی میں جو ہے نا آج میں ریپیٹڈلی تو مجھے زندگی میں یہ فائدہ ہوا کہ جو میں نے قرآن مجید کے جو 12 سپارے میں نے زبانی یاد کیے تھے تو وہ میں نے جو ہے نا کنٹینیولی جب مجھے سمجھ آتی تھی کہ بھئی یہ تھوڑے سے مجھے، تو میں کنٹینیو پڑھتا تھا، تو یہ بھی ایک روٹین اور ایک ذکر اذکار میں شامل ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، یہ بھی آپ کے لیے سبق ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو اصل خوشی جو ہے نا وہ روحانی ہوتی ہے، اصل خوشی دل کی ہوتی ہے۔ خالی دولت آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی ہے، تو یہ بھی اپنی زندگی میں آپ لازم کر لیں میرے دوستو۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہم مسلمان جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم محنت اور کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ایک ہی ہمارا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، اللہ کا نظام، یہ سسٹم، اس کی پاور، مسلمان ہے یہ تو ہمارا پہلا یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ شہنشاہ بادشاہ، اس کی طاقت، اس کی جو ساری چیزیں وہ جو ہے نا وہ ایسی انفینٹ ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک مسلمان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے، اور یہ نظام کو ایز اے مسلمان ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سب سے بڑی پاور جو
ایز اے اشرف المخلوقات ہیومن بینگ، وہ علم ہے، علم. جیسے وہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا وہ ساری کائنات کا علوم. میرے دوستو قرآن مجید میں کلیئرلی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جب بلقیس کا تخت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نبی نے ایک جن سے کہا، تو انہوں نے کہا جب آپ نشست سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں لاؤں گا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے تک جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا وہ لا کر دیتا ہوں. تو وہ جب انہوں نے پلک جھپکا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے جو ہے نا پاس پایا تخت جو 900 یا ہزاروں کم و بیش کلومیٹر تھا. تو یہ کیا ہے؟ علم ہے. یہ جو یونیورس آپ نے دیکھی ہے، یہ چل رہی ہے، یہ جو زمین ہے ایک گیند کی طرح مثال کے طور پر گھوم رہی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ اگر مثال کے طور پر انسان کو دیا جائے تو وہ میرے دوستو وہ بھی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ اگر وہ انسان اتنا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو، تو یہ بھی اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اگر وہ اس طرح اس لیول تک جو ہے نا وہ سارے پروسیس پورے کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ساری چیزیں جو نا وہ اپنی جو ہے نا ایک جتنی مٹھی میں. تو میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نماز پڑھتے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ جنت دکھائی گئی، حالانکہ جنت کروڑوں اربوں لائٹ ایئر دور آپ کہہ سکتے ہیں 7ویں آسمان میں. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے نا وہ پوچھا گیا کہ آپ جو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ جلدی میں آپ کو زمین میں انہوں نے فرمایا کہ جب ایسا ہوا کہ میں عرش پر اللہ عرش یعنی عرش سے بھی اوپر جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے. تو عرش سے آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا تھا آگ میں، تو اس ٹائم عرش کے اوپر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لمحہ میں وہ جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گئے اور وہ حضرت علیہ السلام کو جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہماری مدد یا کسی کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا. دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طاقت جو دی ہے. تو فرشتوں سے بھی افضل جو ہے نا وہ جو نیک مسلمان ہے یا مومن ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو دیکھیں اگر ہمیں وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ہر جو انسان ہے نا اس میں یہ صلاحیت ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی جو گناہ ہوتے ہیں یا جو ایسی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خواہشات کے پردات رکھے ہیں تو اس میں وہ جب گھس جاتا ہے تو وہ پھر یہ صلاحیت اس میں کم سے کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ بھی آپ اپنے زندگی میں یاد رکھنا ہے میرے دوستو کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ آپ اسٹڈی کریں. اور آپ ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو کہ اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ آپ کا جو بادشاہ ہے، آپ جس کے ماننے والے ہیں، وہ اس قدر پاورفل ہے کہ جس میں اگر آپ کو صرف فکر کرنے کی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ چھوٹ نہ جائے. ہم تو ایسی غیر مادی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وما دابت فی الارض اعلی رزقھا وما کہ جو مثال کے طور پر زمین میں بارے پارمے میں ہے کہ کوئی بھی جو ایسی روح نہیں ہے کہ جس میں ہم نے رزق اس کے لیے لکھنا دیا ہو. تو اس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں. اور اس کے بعد میرے دوستو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور اس میں آپ نے یہ دیکھا دیکھی میں اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی
اور ہر قسم کے حالات آئیں گے۔ تو اس میں آپ انہیں بیلنس رکھنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس میں ڈی ٹریک نہیں ہو سکیں گے، تو انشاءاللہ آپ صبر کی بھی جو ہے نا وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میرے دوستو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ اپنے اللہ رب العزت سے تعلق اس کو بھی آپ نے نمبر 1 پرائرٹی زندگی میں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اکثر یہ مسلمان جو ہے نا وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کل حالات ٹھیک ہوں گے اپنے، یا مثال کے طور پر جو ہے نا معاشرے کے یا اپنے ملک کے، تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ ہر جو گزرنے والا دن جو ہے نا وہ کل سے برا ہوگا، یعنی قیامت تک جو ہے نا حالات ایسے نہیں ہوں گے، جتنا بھی قیامت سے قریب یہ دن گزرتے آئیں گے تو اس میں جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ اگر آپ فارمولا سمجھ آئے گا تو آج کا کام جو ہے نا آپ آج ہی جو ہے نا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کو کل پہ ٹالنا یا جو کہنا کہ حالات ٹھیک ہوں گے، تو یہ بھی آپ اپنی زندگی کا جو ہے نا ایک جو ہے نا حصہ بنا دینا۔ اس کے بعد میرے دوستو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو سوشل میڈیا میں یا جس طرح اس قدر چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اکثر ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں، کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہے، کون سا کام جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا نہیں اچھا ہے، اور کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کون سا کام جو ہے نا ہم جو ہے نا چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے سب سے جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں مثال کے طور پر جو آپ نے پیسہ چاہیے، جو آپ نے کچھ بننا ہے، تو اس کے لیے آپ نے لانگ ٹرم جو ہے نا اپنے کلیئرلی گول پلاننگ اور اس کے جو ہے نا بریک ڈاؤن آورلی میرے بھی رکھیں کہ بھئی ہم نے پورے ویکلی میں اس کے لیے مجھے کتنا کام کرنا پڑے گا، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے میں جو ہے نا وہ کس طرح اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کو کام ہوگا، آپ کا مقصد ہوگا، تو پھر آپ یہ جو سوشل جس طرح چیزیں ہوتی ہیں جو یعنی ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس دور میں اگر آپ اپنی زندگی کا کلیئر ٹارگٹ پہلے سے سیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس جو ہے نا وہ دور میں آپ جو ہے نا وہ بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس کے لیے میری ایڈوائس زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اسی کے لیے آپ نے سارے بریک ڈاؤن آف یور اسکیجول، بریک ڈاؤن آف یور آورس، یہ آپ نے اس کو یوٹیلائزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے پہلے سے طے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے، یعنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی کام اگر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں، اگر آپ جو ہے نا کوئی بھی سوشل ورک کرتے ہیں، تو اس کا نظر آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ ثواب کی اور اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کریں گے اور جو بھی آپ مثال کے طور پر بزنس کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی جو اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ زندگی کا آپ نے مقصد بنانا ہے میرے دوستو۔ اگر دیکھیں آپ نے ایک مچھلی جو مری ہوئی ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ سمندر کی لہریں ادھر ادھر اچھال کر کسی جو ہے نا کنارے کے گڑھے میں پھینک دیتی ہیں، تو اگر جو زندہ مچھلی ہوتی ہے تو وہ خود جو ہے نا اپنا راستہ بناتی ہے۔ تو آپ نے بھی زندگی کا راستہ خود طے کرنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ پیٹرن ہے، یہ آپ کو جو ول پاور دی گئی ہے اسی پر جو ہے نا آپ کو ثواب اور ہم کو ثواب و عذاب ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ آپ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو فری ول ہے اپنی زندگی کے سارے آبجیکٹیو ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے،
تو پھر آپ نے ہی اپنے زندگی کا ٹارگٹ خود سیٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے کسی بھی جو ہے نا وہ جس طرح غلط فہمی میں یا جو جہالت میں رہ کر اپنے آپ کو اور اپنی جو دنیاوی زندگی کو جو ہے نا وہ کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، ورنہ آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. مسلمان ایز اے مسلمان ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کون سی مسٹیک کرتے ہیں. وہ سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا کوشش نہیں کرتے اور ہم صرف اور صرف دعا پر یا صرف اور صرف اللہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم شکایت پر زندگی گزارتے ہیں یا زندگی جیسے آٹومیٹکلی ہمیں چلائے، خود سے ہم جو ہے نا کچھ نہیں کرتے ہیں. تو دیٹ از آلسو یور لائف لیسنس. میرے دوستو، آپ بھی اپنے زندگی میں جو آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں وہ بھی آپ اپنے جو ہے نا مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ثواب آپ کو انشاءاللہ زندگی میں ملے گا. تو یہ زندگی آپ کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سوشل بھی آپ کی بیوٹیفل ہوگی، آپ کی جو بزنس بھی بہت بیوٹیفل ہوگی، آپ کی پروفیشنل جو آپ جاب کرتے ہیں وہ بھی بہت بیوٹیفل ہوگی، اور آپ کی فیملی لائف وہ بھی بہت بیوٹیفل آپ بنا سکتے ہیں. وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں اور آپ کیسے جو ہے نا مثال کے طور پر اس کا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. تو جو دوسرا جو میرا لیسن اور ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھیں گے، جن کے ساتھ گفتگو کریں گے، جن کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ گیدرنگ ہوگی، تقریباً آپ کی وہ ساری جو ہے نا اڈاپٹیبلٹی میں آپ کنورٹ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک المیہ ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ جو معاشرے میں ایسی انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ جاہل لگتے ہیں یا جاہل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو گیدرنگ اینڈ سیٹنگ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اینڈ ہاؤ یو جسٹ اینڈ واٹ ایکچولی یو ٹیک ود ان 24 آور، یعنی اس میں پڑھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا علمی ہے کہ اس میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ سٹنگ کریں تو آپ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ہم نے ان سے نالج لینا ہے اور اس سے سیکھنا ہے، اور یہ نالج ہم نے معاشرے میں بہتری کے لیے اسپریڈ کرنا ہے. میرے دوستو، میرا بھی مقصد جو سارے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا یہی ایک نہیں ہے کہ آئی شوڈ گو فار دا سوشل کنٹریبیوشن. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی آپ کی ریلیجن جو ہے نا وہ آپ کا ثواب کا ذریعہ بھی بنتا ہے، پھر کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی برکات جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی آتی ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ یہ ویل بینگ آف دی سوسائٹی میں یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو میرے دوستو، میں کوشش کروں گا کہ یہ کنٹینیو یہ سیریز ہو. یہ جو سارے میرے لائف کی جو ایکسپیرینس ہیں وہ کی ایریے جس میں آدمی جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے جو پریکٹیکل سٹیپ ہیں اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون سے کام جو ہے نا مجھے کرنے چاہیے تھے اور کون سے کام جو ہے نا وہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر میری مثال کا تو مجھے دوسری زندگی دی جائے دوبارہ تو میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام میرے لیے بہتر ہے اور یہ کام میرے لیے نا ڈسٹرکشن کا باعث ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں، جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یو سی کہ واٹ از گڈ فار یو ٹو لرن، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے وجہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کو میرے دوستوں معاشرے میں شیئر کریں گے. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت یعنی ایک برکت کا باعث ہوگا. تو آپ کی زندگی میں بھی کامیابی اور ناکامیابی کا یہ راز ہے کہ یہ زندگی سیلف لیونگ کے لیے نہیں ہے کہ صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے. یہ زندگی ہے کہ جب تک آپ دوسروں کے لیے اور دین کے لیے آپ اپنی زندگی کو جو ہے نا گزاریں گے نہیں، آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو روحانی سکون نہیں مل سکتا ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ میں کچھ بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی چیزیں شیئر کروں گا جو ایکچولی آپ کو فائدے دیں. میرے دوستو، قرآن مجید میں بھی یہ پرابلم دیکھیں، ہمیں ہر چیز سوال کا جواب اپنے قرآن مجید میں ہے. وہ ہے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی جو ہے نا فرمایا کہ یہ قرآن مجید، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ھدی للمسلمین، ھدی للمومنین یا ھدی للعالمین، یہ فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ کلیئرلی آپ کو اس سے سبق کیا ملتا ہے میرے دوستو زندگی کا، کہ دیکھیں اگر آپ ایک چیز جو ہے نا وہ صرف سننے کے شوقین ہیں، لیکن اس میں آپ کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا مثال کے طور پر اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کوئی کیورس نہیں ہے، تو آپ کو کوئی کسی کی بات بھی کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں دے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید سے بھی آپ کو جو ہے نا کوئی فائدہ جب تک نہیں ملے گا جب تک آپ کیورس نہ ہوں۔ آپ یہ جو کوئی چیز پڑھنے اور اس لیے پڑھیں کہ مجھے ایک صحیح راستہ چاہیے، تو وہ قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور جو اچھے جو زندگی ہیں جس میں آپ اپنی زندگی کی ڈائریکشن موجودہ دور کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں، وہ جیسے لوگ ہیں کہ جو اگر وہ اچھی باتیں شیئر کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں آپ اڈاپٹ کر کے آپ بھی اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ زندگی کا ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں ایکسپیرینس کے بعد آپ کو سمجھ آنے کے بجائے آپ ایکسپیرینس لوگ کے جو زندگی ہے اس کو آپ جو ہے دیکھیں۔ اور لاسٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جس میں یہ آپ ہمیشہ اگر پریشان ہیں اور آپ جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہیں، تو آپ بائیوگرافی کتاب کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں ایک جو بڑے کامیاب لوگ یا جو دنیا داری کے لحاظ سے کام، تو ان کی آپ جو ہے نا لائف انٹل ڈیتھ، وہ آپ جو ہے نا وہ بائیوگرافی جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک دوبارہ جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھیں ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ بھی آئیں اور یہ ہے کہ وہ اس زندگی سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بہت سبق مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل طاقت اور جینیس، جس میں مثال کے طور کتنے جینیس آئے لیکن وہ آئے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ فضل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ میں عاجزی آئے گی، جب آپ میں یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ میں ذمہ داریاں مجھ پر دی گئی ہیں اور میں نے ہی پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے میں نے محنت اور کوشش کرنی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھ میں برکت دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو سیریز آف سیلف لائف ایکسپیرینس یہ کنٹینیو ہے، اور یہ کوشش کروں گا کہ جو میری دوسرے سبجیکٹ ہیں جو معاشرے میں ایشوز ہیں اس کو بھی میں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ کریں ہے کہ آپ معاشرے میں اچھائی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے کے لیے آپ جڑ جائیں، اور آپ اپنے تائیں بھی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ آپ اچھائی کو جب بڑھائیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کی نیکی کا ذریعہ بنے گا، اور مسلمانوں کے لیے بھلائی جس کو فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے نا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالات اور سارے معاملات کو درست فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔